العربية ثلاثية. اعتبر العلماء ہاں، أن أصول الكلمات اعتبر. اعتبر العلماء أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام مصورة بصورة الموزون، واللامی. واللام مصورة ہاں، میم پہ تشدید نہیں آئے گی نا. واللامی مصورتن. واللام ہم، مصورة بصورة الموزون، ہم، فيقولون في وزن قمر ہم. فعل، وفي وزن صدر فعل، وفي حسب فعل، وفي سمع فعل، وهلم جرا. ہم. فإذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف، على اللہ. ثلاثة أحرف. چلیے آگے پڑھیے رشدہ. فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمات على أربعة، ہاں، من اصل وضع الکلمتی. من أصل وضع الكلمة على الأربعة، ہاں، علی اربعۃ. على الأربعة. ہاں، او. جی یہ تھوڑا نیچے کر دیجئے، وہ دکھ نہیں رہا ہے. اچھا. جی. اچھا. أو خمسة أحرف زدت في الميزان لاما ہاں، أو لامين. فی آیا تو اس کے بعد میزان کو کیا دیں گے؟ فی حرف الجار ہے نا، تو حرف الجار کے بعد جو بھی حرف آتا ہے اس کو ہم جر دیتے ہیں. جر کس کو کہتے ہیں؟ زیر کو کہتے ہیں نا. چلیے. جی. في الميزان لاما أو لامين او على لام. أحرف أو لامين على أحرف فا عين لام، فتقول في ہاں درجة ہاں، فتقول فی دحرجہ. دحرج مثلا، ہم، فعلل وفي جحمرش فعلل. ٹھیک. چلیے آگے کون ہے بھائی؟ علیشہ، عمیر، پڑھیے کون ہے؟ وإن كانت ناشئة من تقرير ہاں، حرف من آیا نا، أس- من حرف الجار ہے نا، تو حرف الجار کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے تو حرف الجار اس کو جر دے دیتا ہے. جر مطلب زیر نا. جی چلیے تو اب تقریر میں جو آخری حرف ہے نا را، اس کو زیر دینا پڑے گا آپ کو. کس کی وجہ سے؟ من کی وجہ سے. من کی وجہ سے، من چلیے. تقریری ہاں، وَإِن كَانَتْ نَاشِئَةً مِّن تَقْرِيرِ حَرْفٍ. حرف من أسول من من أسول لام کو کیا ما دیا جائے گا؟ أسول لام پہ کیا آئے گا؟ زبر یا زیر یا پیش؟ زر زیر من کیوں آئے گا؟ أسول ہاں، اب یہ اسول نہیں ہے، یہ اصول ہے. چلیے آپ نے صحیح بتایا، چاہے اسول ہو یا اصول ہو، لام کو تو زیر دیا جائے گا نا. جی. چلیے تو اب اصول کو آگے والے کلمے سے ملائیے. من اصول من أصول الكلمة الکلمتی. كلمتي قرة ما يقابل ما في يقابله. الميزان ہم، يقابله في الميزان ہم. فتقول. فتقول
فتقول فی وزن قدم فی مثلا. فتقول فی آیا نا، جی تو اب فی آیا تو اب کیا ہوگا؟ فی کے بعد والے حرف کو فی کیا دے گا؟ جی فی حرف الجار ہے نا بھائی، جی تو حرف الجار اپنے بعد والے حرف کو کیا دیتا ہے؟ لفظ کو زیر. زیر دیتا ہے نا، تو وزن میں زیر جی کس کو دے گا؟ فی. وزنی ہاں تو ایسے نون کو کہیے جلدی سے، چلیے. فتقول فی فی وزن وزنی قدم قدم مثلا. مثلا قدم مثلا مثلا فعلک وفی فعل فعل. جل فعل ہاں وفی خلبب وفی جلبب وفی جلبب فعلل فعلل. فعلل. چلیے آگے پڑھیے عاطفہ. جی. وَإِنْ كَانَتْ نَاشِئَةً مِنْ زِيَادَةِ حرف أو أكثر من حروف سألتمونيها على أصول الكلمة جئت بالمزيد بعينه في الميزان ہوں فتقول في وزن كاتب مثلا ہاں فاعل وفي مبدع فی مفعل وزنی وفي کاتب استغفر في وزن كاتب کاتب. مثلا ہاں كاتب مثلا فاعل فاعل. وفي مبدع فاعل ہوں وفي مبدع مفعل وفي استغفر استفعل. چلیے اب پہلی لائن کا ترجمہ کریے. ولما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا أكثر عربی ہاں لما کا مطلب آپ جیسے کوئی کلام عربی شروع کرنے زبان جاتے کے ہیں نا تو اس لفظ طرح کہہ دیے. اور چونکہ ٹھیک ہے، یوں ہوا کہ اور یہ بات ہے کہ اور اس طرح چونکہ کچھ بھی کر کے. ہاں اور چونکہ چلیے. اور چونکہ عربی زبان کے کلمے اکثر تین ہوتے ہیں. ہاں تین عربی زبان کے اکثر کلمے ثلاثی پیچھے آیا تھا نا، تین حرفی ہوتے ہیں، تین حرف والے ہوتے ہیں. تین حرفی ہوتے ہیں. ہوں اعتبر العلماء ان اصول اعتبر ٹھیک. العلماء ان اصول الکلمات ثلاثة احرف. ہوں علماء کا اعتبار ہے کہ ہاں اسی وجہ کلمے سے علماء نے تین اعتبار کیا ہے، حرفی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے علماء نے مان لیا ہے کہ کلمے کی جو اصل ہے وہ تین وہ حرفی ہے. ہاں تین حرف ہے. ہاں جی. چلیے بھائی اور کریے. ان اور کا مقابلہ ہے. ہاں جی. اور وقابلوها ہاں اور اور اس کے وہ مقابلے میں مقابلہ لائیں کرتے گے. ہیں ہوں اور اس کے مقابل میں ہے وزن فا پر اور عین پر اور لام پر. ہاں یعنی اس کے مقابلے میں لائے ہیں وزن کرنے کے وقت، یعنی تولنے کے وقت اور حساب لگانے کے وقت فا کو، عین کو، لام کو اس طرح جی. تصویر بنا کے کہ وہ موزون کی صورت میں ڈھل جائے. ٹھیک ہے، یعنی ایک دم جس چیز کو جس چیز سے تول رہے ہیں وہ چیز اس سے پوری پوری تل جائے. جی. چلیے. فیقولون فی وزن قمر اور پھر انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ قمر وزن، قمر میں فعل کا وزن
ہوں تو وہ لوگ قمر کے وزن میں کہتے ہیں فعل، اور صدر کے وزن میں جی کہتے ہیں فعل، اور حسیبہ کے وزن اور جی اور حسیبہ کے وزن میں کہتے ہیں فعیلہ، اور سمیہ کے وزن میں کہتے ہیں فعیلہ، وہلم جرن مطلب اور اسی پہ قیاس کر لو، اسی طرح اندازہ لگا لو، ٹھیک ہے؟ جی چلیے وہ آگے ابھی جی آئے گا۔ جی فَإِذَا زَادَتِ الْكَلِمَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، اور پھر جب کلمے میں اضافت ہوتی ہے ہوں، 3 حرفوں پر، 3 حرف سے زیادہ ہو جائے کلمہ، جی 3 حرف سے زیادہ، چلیے ٹھیک ہے، آپ فارغ ہیں، باقی پڑھیے، اب رشتہ پڑھیے آگے۔ جی فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة على 4 أو 5 أحرف. اچھا دیکھیے، پیچھے والی بات سمجھ میں آئی کچھ یا؟ دیکھیے، جو عربی زبان ہے نا، عربی زبان میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ 3 قسمیں شروع میں ہوتی ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ تو حرف کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ احادیہ ہوتا ہے، ثنائیہ ہوتا ہے، ثلاثیہ ہوتا ہے، اور رباعیہ ہوتا ہے، اور خماسیہ ہوتا ہے، اور سداسیہ ہوتا ہے۔ مطلب 1 حرفی بھی، 2 حرفی بھی، 3 حرف والا بھی، 4 حرف والا بھی، اور 5 حرف والا بھی، اور 6 حرف والا بھی، یہ حرف ہوتا ہے جو حروف المعانی ہوتا ہے۔ اسی طرح اب پھر دوسرا نمبر کس کا ہے؟ اسم و فعل کا۔ تو اسم و فعل کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ سمجھ لیے کہ سب کے بارے میں سمجھ لیجئے، چاہے وہ اسم ہو، چاہے فعل ہو، چاہے حرف ہو، عربی کا اگر کوئی بھی لفظ ہے، کوئی بھی کلمہ ہے، تو وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ 3 حرف کا ہوتا ہے۔ عربی کے زیادہ تر کلمے کتنے حرف کے ہوتے ہیں بھائی؟ 3 حرف 3 حرف کے۔ دیکھیے جیسے یہ لمہ ہے نا، لمہ، یہ 3 حرف کا ہے، ایک لام ہو گیا، ایک میم ہو گیا، اور ایک الف ہو گیا، تو 3 حرف ہو گیا۔ ایسے ہی کانا ہے نا، یہ بھی 3 حرف کا ہے، کاف ہو گیا، الف ہو گیا، نون ہو گیا۔ اسی طرح لغت ہے، یہ لغت، تو یہ الف لام تو ایکسٹرا لگا رہتا ہے، یعنی وہ دا کی میننگ لانے کے لیے لگا رہتا ہے، معرفہ بنانے کے لیے۔ تو یہ لام غین تا، یہ بھی 3 حرفی ہو گیا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو کلمے عربی کے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ 3 حرف کے ہوتے ہیں نا؟ جی ٹھیک ہے۔ اب جب وہ 3 حرف کے ہوتے ہیں تو علماء نے جب یہ چیز دیکھی کہ کلمے 3 حرف کے ہوتے ہیں، تو یعنی جو نحو کے عالم علماء تھے، ادبا تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اب اس کے مقابلے میں 3 حرف کو لے آیا، کہ یعنی اگر کسی کو 3 حرف تولنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس کے مقابلے میں 3 حرف کو لے آئے، فا عین لام کو۔ یعنی جب بھی آدمی کو کسی کلمے کو تولنا ہو، حرف بحرف تولنا چاہتا ہو، اور اس طرح تولنا چاہتا ہو کہ ایک کی صورت دوسرے کی طرح بالکل سیم سیم ہو جائے، تو اس کے لیے کیا کیا اس نے کہ علماء کرام نے فا عین لام، یہ 3 کلموں کو جو ہے وزن بنایا، اور انہی 3 کلموں پہ اب ہر کلمے کو تولا جائے گا۔ کیسے تولا جائے گا؟ کہ دیکھیے جیسے قمر پڑھا ہے ہم لوگ نے، قمر کے کیا معنی ہے؟ چاند چاند ہے نا؟ ہاں، تو اب قمر میں کتنا لفظ ہے؟ 3 3 لفظ ہے۔ تو اب فا عین لام، 3 فا عین لام پہ ہم اس کو تولیں گے، فا عین لام، تو فا عین لام کو بھی ہم ویسے ہی بولیں گے جیسے قمر لکھا ہوا ہے، تو قمر فعل،
ٹھیک ہے. صدر فعل. ایسے ہی حسیبہ ہے تو حسیبہ کو ہم کیسے فاعل لام پہ تولیں گے؟ فعیلا نا. اگر حسیبہ حسبہ ہو جائے گا تو پھر یہ فعیلا سے کیا ہو جائے گا؟ فعل. فعلا. ہاں بھائی سمجھ میں آ رہا ہے عمیر؟ جی رشدہ؟ جی تو اس میں آپ لوگ بولیں بھی نا تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ بھائی سب صحیح سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھیے تو کسی بھی لفظ کو تولنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس کو فاعل لام کے وزن پہ تولنا پڑے گا. اور کس طرح تولنا ہے؟ مصورتم بصورت الموزون، کہ جس کو تولا جا رہا ہے اور جس پہ تولا جا رہا ہے دونوں ایک جیسے ہو جائیں. ٹھیک ہے، جس کو تولا جا رہا ہے، وزن کیا جا رہا ہے، اور جس پہ وزن کیا جا رہا ہے یعنی موزون کہ جس پہ وزن کیا جا رہا ہے، دونوں کی صورت ایک جیسی ہو جائے، بالکل سیم سیم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. سمع میں فعیلا. ٹھیک ہے، تو اگر سمع کی جی جگہ سمیع ہوتا تو یہاں پہ کیا ہوتا؟ فعل. اچھا فعیلا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ پورا سمجھنا ہے کہ عربی زبان کے اندر جو کلمات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کتنے حرف کے ہوتے ہیں؟ جی بتائیے عمیر. 3. 3 ہوتے ہیں. جی رشدہ بتائیے. جی 3 حرف کے ہوتے ہیں. ہاں تو زیادہ تر جو لفظ رہیں گے عربی زبان کے اندر وہ 3 حرف کے ہوں گے. تو اب ان 3 حرفوں کو اگر ہمیں وزن کرنا ہے تو ہم موزون کس کو بنائیں گے؟ کن حرفوں کو بنائیں گے؟ جی بتائیے. فاعل نام. فاعل فاعل فاعل. لام. فاعل لام. اور پھر کیسے ہم وزن موزون کو کیسا کر دیں گے کہ وزن بالکل موزون جیسا ہو جائے. ٹھیک ہے، جس کو ہم تول رہے ہیں اور جس پہ تول رہے ہیں یعنی فاعل لام پہ تول رہے ہیں دونوں بالکل ہم مثل ہو جائے، ایک جیسا ہو جائے، بالکل اس میں کوئی فرق نظر نہ آئے. تو جیسے مثال کے طور پہ قمر کی جگہ فعل، اور صدر کی جگہ فعل، اور حسیبہ فعیلا، سمع فعیلا. ٹھیک ہے نا. یہ 3 حرف کی بات ہو گئی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر میں کتنے حرف ہیں؟ جی سب لوگ بتائیے بھائی جلدی. 4. 4 ہے نا. 4. 3 کی جگہ 4 ہو گیا. کلمات میں کتنے حرف ہیں؟ جی جلدی بتائیے. 5. 5 ہیں. 5. 5. 3 4 ہو گیا، پھر یہ 5 ہو گیا. تو اگر کہیں 3 سے زیادہ حرف ہو جائے فَإِذَا زَادَتِ الْكَلِمَةُ عَلَى 3 أَحْرُفٍ، اگر 3 حرف سے زیادہ کلمہ ہو جائے تو اب کیا قاعدہ ہے؟ چلیے یہاں سے رشتہ پڑھیے. جی ترجمہ کریے اب آگے رشتہ پھر. جی فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَتُهَا نَاشِئَةً. ہاں، ناشئتن کا مطلب ہوتا ہے، باقی تو آپ کو سب کا ترجمہ پتہ ہے نا. ناشئتن کا مطلب ہوتا زیادہ ہو گیا. ہے، ہاں یہ سب کا مطلب زیادہ ہونا ہے، باقی ان کا مطلب بھی پتہ ہی ہے. ناشئتن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا پیدا ہونا، یعنی ایک دم شروع سے پیدا ہونا نہیں، بلکہ کوئی چیز پہلے سے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بڑھ کے ایک دوسرے انداز میں آ گئی ہے، ایک دوسری طرح ظاہر و نمایاں ہو گئی ہے. سمجھ گئے؟ جی تو جیسے مثال کے طور پہ جیسے دن ہے نا، دن تو دن ختم کب ہوتا ہے؟ یہ جب جو رات ہوتی ہے. جب رات ہوتی ہے تب ختم ہوتا ہے نا. تو یہ جو رات شروع ہوتی ہے نا، رات جیسے ہی شروع ہوتی ہے اس کو ہم ناشئتن کہہ سکتے ہیں. پھر رات کب ختم ہوتی ہے؟ جب دن شروع ہوتا ہے. جب دن شروع ہوتا ہے. تو جو صبح کا وقت دن شروع ہونے کا وقت ہے نا، ہم اس کو بھی ناشئتن کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ایک بچہ جو ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے، ایک بچی ایک وقت میں بالغہ ہو جاتی ہے،
تو ابھی وہ چل رہی تھی، لیکن وہ آگے ایک موقع ایسا آیا کہ وہ ایک دوسرے انداز میں بچہ یا بچی چلے گئے، تو یہ جو انداز بدلا، اب یہ بالغ ہونے والے بچے اور بچی کو ہم ناشیتن کہہ سکتے ہیں۔ تو جو بھی چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے لیکن اس میں وہ ایک اس کا انداز بدل گیا، اس کی نشو نما ایک دوسرے انداز پہ ہو گئی، سمجھ گئے؟ تو ہم اس کو ناشیتن کہہ سکتے ہیں۔ پیدا ہونا اور ظاہر ہونا اور ایک نئے طریقے پہ آنا، یہ سب اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم یہی معنی کریں گے، فَإِن كَانَتْ زِيَادَتُهَا نَاشِيَةً مِنْ أَصْلِ وَضْعِ الْكَلِمَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةِ أَحْرُفٍ، کہ اگر پیچھے کہا نا کہ جب کلمہ زیادہ ہو جائے 3 حرفوں سے، جب کلمہ 3 حرفوں سے زیادہ جی ہو جائے، تو اگر وہ زیادتی زیادتها، اگر کلمے کی زیادتی پیدا ہوئی ہے اور نکلی ہے، من اصلی وضع الکلمتی علی 4 أو 5 أحرف، کلمے کی اصل وضع سے 4 ہو گئی یا 5 حرف ہو گئی، اگر کلمے کی زیادتی کلمے کی اصل وضع سے، کلمے کی اصل وضع کیا ہے؟ پیچھے آئی تھی نا، کلمے کی اصل وضع تین کیا ہے؟ 3 ہے، لیکن اگر اصل وضع ہی میں زیادتی ہو جائے، اصل وضع 4 بن جائے یا اصل وضع کلمے کی 5 بن جائے، تو پھر کیا حکم ہے؟ زدت فی المیزان لاما، اس کا ترجمہ کریے۔ زدت سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اردو میں بھی ہم وہی بولتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ ہاں، تو زدتا مطلب آپ زیادہ کیجئے۔ زیادہ ہوں زیادہ ہو جائے لام میم ہاں، تو آپ زیادہ کر دیجئے، تو آپ میزان میں، آپ ترازو میں ایک لام کو بڑھا دیجئے، جی ٹھیک ہے؟ او لامین علی احرفی فاعل لام، تو یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک ہے پورا، زدت فی المیزان لامن او لامین علی احرفی فاعل لام، تو اگر یہ لام میں لامین لگاتے ہیں۔ جی جی، لامین کا مطلب 2 لام ہو گیا نا، اور لامن کا مطلب 1 جی لام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کلمے کی اصل وضع 3 ہے، لیکن اگر کلمے کی اصل وضع 3 کی جگہ 4 ہو جائے، تو آپ وزن کرتے وقت 1 لام بڑھا دیجئے، فاعل لام میں 1 لام بڑھا دیجئے، تو فعلہ سے فعللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے دحرجہ میں فعللہ ہو گیا۔ اور اگر 5 لفظ بن جائیں، 5 حروف آ جائیں، تو آپ 2 لام بڑھا دیجئے، فاعل لام تو ایسے ہی رہے اوڈل گا، میں آپ 2 لام بڑھا فعللیل کر دیجئے، سمجھ گئے؟ اب اس طرح آپ کسی بھی جی حرف کو تول سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ 2 بات ہے۔ ایک بات یہ انہوں نے کہی، فَإِنْ كَانَ زِيَادَتُهَا نَاشِيَةً مِنْ أَصْلِ وَضْعِ الْكَلِمَةِ، کہ اصل جو کلمہ ہے اسی کلمے میں زیادتی ہو جائے، 3 کی جگہ 4 ہو جائے یا 5 ہو جائے، تو یہ جو مین حروف ہیں اصل عربی کے، اسی میں زیادتی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک زیادتی ایک دوسری طرح کی بھی ہوتی ہے، وہ کیسی زیادتی ہوتی ہے؟ چلیے یہاں سے پڑھیے، وَإِنْ كَانَتْ نَاشِئَةً مِنْ تَكْرِيرِ حروف من اصول الکلمات کررت ما کررت ما یقابل یقابلہ فی المیزان، تو دیکھیے اب کہہ رہے ہیں ایک دوسری طرح کی زیادتی بتا رہے ہیں، اصل کلمے میں زیادتی نہیں بھی، بلکہ جو کلمہ موجود ہے اسی میں زیادتی بھی ہے دوسری طریقے سے۔ وہ زیادتی کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَتْ نَاشِئَةً، یہ یہاں پہ اوپر کیا تھا؟ وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَتُهَا نَاشِئَةً تھا نا، جی تو اب یہاں پہ زیادتها محذوف ہے، یعنی یہاں پہ زیادتها چھپا ہوا ہے، تو اب یہاں پہ ترجمہ پورا کریں گے، اور زیادتها کا مطلب کس کی زیادتی؟ کلمے کی زیادتی، ٹھیک ہے؟ 3 کلمے کی زیادتی، تو 3 کلمے کی زیادتی اگر اصل کلمے میں ہوئی ہے 4 یا 5 کی، تو ہم 1 لام یا 2 لام بڑھا دیں گے، اور اگر زیادتی ہوئی ہے، ناشیتن کا مطلب ہوئی ہے، اگر زیادتی ہوئی ہے من تقریر حرف من اصول الکلمتی، اب اس کا ترجمہ کریے، کرر یکرر تقریر تقریر، تقریر کا مطلب ہوتا ہے مقرر کرنا، مطلب مقرر کا مطلب
بار بار کرنا یا ایک کو ڈبل کر دینا، ٹھیک ہے. جی اور کلمے کی اصل اوپر تھا نا، یہ اصلی وضع کلمتی نا، تو کلمے کی اصل وضع یعنی کلمے کا اصل لفظ. اب یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں، اصول یہ اصل کی جمع ہے، کلمے کے اصول کلمے کی اصلیں. تو کلمے کی جو اصل ہے اسی اصلوں میں کوئی حرف ڈبل ہو جائے، وَإِن كَانَتْ نَاشِئَةً مِّن تَقْرِيرِ حَرْفٍ مِّن أُصُولِ الْكَلِمَةِ. پیچھے کیا تھا کہ کوئی حرف ایکسٹرا بڑھ جائے، یہاں پہ کیا ہے کہ کوئی حرف بڑھے نہیں بلکہ وہ جو اصل لفظ موجود ہے نا وہی ڈبل ہو جائے. وَإِن كَانَتْ نَاشِئَةً مِّن تَقْرِيرِ حَرْفٍ مِّن أُصُولِ الْكَلِمَةِ. تو اب کیا حکم ہے؟ كَرَّرْتَ مَا يُقَابِلُهُ فِي الْمِيزَانِ. تو آپ ترازو میں کیا کریں گے؟ آپ تولنے میں کیا کریں گے؟ آپ تولنے میں بھی ڈبل کر دیں گے، اس کے مقابلے میں جو آئے گا اس کو آپ ڈبل کر دیں گے. مثال کے طور پہ آپ قدمہ کے وزن میں کہیں فعلا، جیسے دیکھیے قدمہ سے آپ تشدید ہٹا دیجئے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ قدم 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 ہو گیا. تو یہ کیا ہو جائے گا پھر؟ وعل فعل ہو جائے گا. قدم علی وزنی فعل، ٹھیک ہے، قدم علی وزنی فعل. لیکن اگر قدمہ کہہ دیا تو ہم کیا کر دیں گے؟ علی وزنی فعل. دیکھیے یہاں دال دال اس میں کون سا لفظ ڈبل ہوا ہے قدمہ میں؟ بیچ کا ہاں دال. کون؟ دال ہوا ہے نا. تو اگر ہم فاعل لام کو ابھی ہٹائیے سامنے سے، اور اس کو قاف کی جگہ کیا آئے گا فاعل لام میں؟ فا آئے گا. فا آئے گا. اور دال کی جگہ کیا آئے گا؟ عین. عین آئے گا. اور میم کی جگہ کیا آئے گا میر؟ لام لام آئے گا. تو دیکھیے تو اس میں جو دال کی جگہ عین آئے گا نا، تو دال ڈبل ہے نا، تو اب ہم عین ہی کو ڈبل کریں گے. سمجھ گئے؟ جی ما یقابلہ فی جی المیزان کا مطلب اس کے مقابلے میں جو آئے اسی کو ڈبل کریے. اور دیکھیے جل ببا یہاں پہ کون سا لفظ ڈبل ہے؟ با با ڈبل ہے. با کیسے ہے؟ کس لفظ کی جگہ ہے؟ فا کی جگہ یا عین کی جگہ یا لام کی جگہ؟ لام کی جگہ. لام کی جگہ. تو اب کیا ڈبل ہوگا یہاں پہ؟ لام لام ڈبل ہوگا. اور جل ببا میں کیسے ہے؟ تشدید کے ساتھ ڈبل ہے یا بغیر تشدید کے ڈبل ہے؟ بغیر تشدید کے. تو اب فعلل بھی کیسے ہوگا؟ تشدید کے ساتھ ڈبل ہوگا یا بغیر تشدید کے؟ بغیر بغیر تشدید. جی. تو دیکھیے ہمیں کسی بھی کلمے کو فا عین لام کے وزن پہ لانا ہے. کلمہ 4 ہو جائے تو فا عین لام لام کر دیں گے، کلمہ 5 ہو جائے تو فا عین لام 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 3 لام کر دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں کلمے کو اسی کے وزن پہ لانا ہے. اچھا بھائی، اب ایک بات اور ہے آخر میں. کیا بات کہہ رہے ہیں؟ وَإِن كَانَتْ نَاشِئَةً مِّن زِيَادَةِ حَرْفٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ حُرُوفِ سَأَلْتُمُونِيهَا عَلَى وُصُولِ الْكَلِمَةِ جِئْتَ بِالْمَزِيدِ بِعَيْنِهِ فِي الْمِيزَانِ. تو ابھی پہلے شروع میں کیا کہہ رہے تھے کہ زیادتی ہوئی، جو اصل کلمہ ہے 3 وہی کلمہ 4 بن گیا، جو اصل کلمہ ہے 3 وہی کلمہ 5 بن گیا. پہلی زیادتی تو یہ والی تھی نا، ٹھیک ہے نا. دوسری زیادتی کیسی تھی کہ وہی 3 کلمے میں کوئی کلمہ ڈبل ہو گیا، چاہے تو وہ کلمہ، اچھا کلمہ جو ڈبل ہوگا نا وہ کون سا ہوگا؟ یا تو بیچ والا کلمہ ڈبل ہوگا یا اخیر والا کلمہ ڈبل ہوگا. سمجھ گئے؟ ہاں بھائی. ایک بار پھر یہ سے جو بتائیے یہ جو دوسری والی قسم ہے نا، اس میں بتایا نا کہ جی اگر کوئی حرف جو ہے ڈبل ہو جائے تو آپ بھی جی فاعل لام کو ڈبل کر دیجئے. تو یہ جو ڈبل ہوگا نا، تو یہ ڈبل میں فا کبھی ڈبل نہیں ہوگا. جب بھی ڈبل ہوگا تو عین ہی ڈبل ہوگا یا لام ڈبل ہوگا، ٹھیک ہے نا. جی چلیے تیسری چیز یہ بتا رہے ہیں کہ وَإِن كَانَتْ نَاشِئَةً مِّن زِيَادَةِ حَرْفٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ حُرُوفِ سَأَلْتُمُونِيهَا، کہ اگر زیادتی یعنی کلمے کے اندر زیادتی ہوئی ہے، وہ اصل وضع میں بھی نہیں ہوئی
اور کسی کلمے کے ڈبل ہونے سے بھی نہیں ہوئی، بلکہ کسی حرف کی زیادتی سے ہوئی یا کچھ حروف کی زیادتی سے ہوئی۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھی ہمیں جو ہے تصریف کرنی پڑے گی۔ تصریف کا مطلب ہوتا ہے گردان کرنا، یعنی ہمیں ایسا کرنا پڑے گا کہ ہمیں پاسٹ بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے، یا ہمیں بنانا پڑے گا پریزنٹ کی جو گردانے ہیں، ٹینسز ہیں، وہ ہمیں بنانے پڑیں گے، یا اسی طرح ہمیں جو ہے فیوچر کے جو ٹینس ہیں وہ بنانے پڑیں گے۔ تو ان سب کو بنانے میں جو حروف بڑھائے جاتے ہیں نا، وہ کون کون سے حروف ہیں؟ سین، حمزہ، لام۔ آگے پڑھیے کون کون سے حروف ہیں، جلدی جلدی پڑھیے بھائی، تا میم واو آگے اور نون یا الف۔ ہاں الف۔ تو یہ جو 8 9 حروف ہیں نا، جب ہم گردانے کرتے ہیں، تصریفات کرتے ہیں، تو جی پاسٹ پریزنٹ فیوچر بناتے ہیں، یا اس میں مشتق، اس میں فاعل، اس میں مفعول بناتے ہیں، یہ سب آگے آئے گا۔ تو ہمیں یہ کچھ 5 6 حروف جو ہے بڑھانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو حروف ہم بڑھاتے ہیں نا، یہ کلمے کی جو اصل وضع ہے، جو اصل کلمہ ہے نا، اس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو اصل عربی کا کلمہ ہے اس میں ہم اضافہ جی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اس کو پاسٹ کے معنی دینے کے لیے، یا پریزنٹ کا معنی دینے کے لیے، یا فیوچر کا معنی دینے کے لیے، یا اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کے لیے بڑھاتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ جی جی ہاں، سمجھ۔ تو یہ اصل کلمے میں ہم یہ اضافہ نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب اگر یہ والی زیادتی ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، وَإِن كَانَتْ نَاشِئَةً مِّن زِيَادَةِ حَرْفٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ حُرُوفِ سَأَلْتُمُونِيهَا عَلَى أُصُولِ الْكَلِمَةِ، کہ اصل کلمے پر، یہ دیکھیے پیچھے سے ترجمہ دیکھیے، اصل کلمے پر اگر زیادتی ہوئی ہے، اصل کلمے پر ایک حرف کے زیادہ ہونے سے یا کچھ حرفوں کے زیادہ ہونے سے، یعنی سَأَلْتُمُونِيهَا میں سے کوئی ایک حرف بڑھا ہے، کوئی ایک حرف ہم نے سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون یا ہا، الف میں سے لیا ہے، یا 2 3 حرف ہم نے لیا ہے، سین و حمزہ لے لیا، یا سین تا لے لیا، ٹھیک ہے، ایک حرف یا 2 3 حروف ہم نے لے لیا ماضی، مضارع، امر کی گردان بنانے کے لیے، یا اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ کی گردان بنانے کے لیے ہم نے 2 3 حروف لے لیے۔ تو اب ہمیں کیا حکم ہے؟ جئت بالمزید بعینہ فی المیزان، تو بعینہ میزان میں بھی ہم اسی کو زیادہ کریں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جئت بالمزید بعینہ فی المیزان، تو آپ میزان میں بھی بعینہ اسی کو بڑھائیے، یعنی اگر آپ نے سین بڑھایا ہے تو آپ فاعل لام میں بھی سین بڑھائیں گے، اگر آپ نے حمزہ بڑھایا ہے تو آپ فاعل لام میں بھی حمزہ بڑھائیں گے، اور اگر آپ نے لام بڑھایا ہے تو فاعل لام میں بھی آپ کیا بڑھائیں گے بھائی؟ جی بتائیے جلدی، لام بڑھائیں گے۔ اچھا بھائی، تو دیکھیے کیسے، فتقول فی وزن کاتب، تو اس میں اصل لفظ کیا تھا؟ کاف تا با، اس میں اصل لفظ کیا تھا بھائی؟ جلدی بتائیے کاف بھائی۔ تا با۔ ہاں، کاف تا جی با تھا نا، تو اب کاف تا با میں الف بڑھا دیا، اس میں فاعل بنانے کے لیے، اس میں فاعل بنانے کے لیے الف بڑھا دیا، تو اب ادھر اصل لفظ کیا تھا؟ جی رشدہ عین بتائیے، لام، کیا کیا عین بتایا؟ لام، اصل لفظ کیا؟ فاعل، فاعل لام، فاعل لام 3 تھا نا، تو اب دیکھیے ادھر ادھر کاف کی جگہ کیا آ رہا ہے؟ فا، کاف فا کی جگہ ہے، تو فا کے یہاں کاف کے بعد الف ہے، یعنی کاف کے بعد یہاں پہ الف ہے، تو یہاں ہم فا کے بعد الف بڑھا دیں گے، سمجھ گئے؟ ایسے ہی مبدع میں، اس میں فاعل لام ڈھونڈیے، مفعل میں فاعل لام کون کہاں ہے؟ جی بتائیے جلدی، مفعل، اس میں فاعل لام ہے نا 3 یہ حرف، جی، با، دال اور عین، با، دال، عین، اور میم، اب پتہ چلا کہ میم زائدہ ہے نا، میم حرف زائدہ، تو جب میم زائدہ ہے تو ادھر بھی فاعل لام میں ہم نے کیا زیادہ کر دیا؟ میم زیادہ کر دیا، سمجھ گئے؟ استغفرا، استفعلا، ادھر فاعل لام کون سا ہے؟ ادھر فاعل لام ہے، دکھ رہا ہے نا استفعلا میں،
لاسٹ میں ہے نا. جی. تو ادھر جی فاعل لام والا حرف کون سا ہوا؟ اصل حرف، اصل. غین جی را. جی ماشاء اللہ، غین فارا، یہ اصل حروف ہو گئے. اور اس میں ایکسٹرا بڑھایا کتنا ہم نے ماضی بنانے کے لیے؟ تین. 3. کون کون سا؟ الف تا. الف الف سین سین تا. تا. تو ادھر بھی ہم نے کیا بڑھا دیا؟ الف سین تا. الف سین تا. تو دیکھیے اب ہمیں فا عین لام، جو بھی ہمیں کوئی بھی کلمہ عربی کا ملے تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں فاعل لام کے وزن پہ لانا ہے. اگر 4 مل جائے تو ہمیں فاعل لام لام کے اوپر لانا ہے. 5 مل جائے تو فاعل لام 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 کے اوپر لانا ہے. اگر کوئی عربی میں لفظ ہمیں مکرر مل جائے کہ جس میں کوئی حرف مکرر ہو رہا ہو، ڈبل ہو رہا ہو، تو ہم فاعل لام میں بھی اسی حرف کو ڈبل کر دیں گے. اگر ادھر کوئی حرف عین ڈبل ہوا ہے تو ہم فاعل لام میں عین کو ڈبل کر دیں گے. لام ڈبل ہوا ہے تو ہم فاعل لام میں لام کو ڈبل کر دیں گے. اور اگر ہمیں کوئی گردان بنانے کے لیے کوئی حرف زیادہ کرنا پڑا ہے ان حروفوں میں سے، ان حرفوں میں سے، تو ہم وزن کرنے میں بھی اسی حرف کو زیادہ کر دیں گے. سمجھ گئے؟ اب چلیے اب اپنے اپنے وزن کا بنائیے. ہاں رشدہ، رشدہ کا کیسے بنے گا؟ اس کو فاعل لام کے وزن پہ لائیے. جی عمیر آپ اپنا لائیے. فا عین لام ہاں الف. ہاں، آپ کے میں اخیر میں ہا آتا ہے یا یا آتا ہے؟ رشدہ گول